واللہ ما طلعت شمس ولا غربت الا وان. ایک حقیقت ہے کہ اللہ رب العزت بندے کے گناہوں کی وجہ سے ناراض ہو جاتے ہیں، تاہم نہ تو گناہ گار بندوں سے نفرت کرتے ہیں نہ ہی ان کو حقیر سمجھتے ہیں، یہاں تک کہ اپنے بندوں کو بھی منع فرما دیا کہ کوئی بندہ اگر گناہ کرے تو اسے حقیر نہ سمجھا جائے۔ دیکھیں ایک اصول کی بات ہے، گناہ کو برا سمجھنا چاہیے، گناہ گار کو برا نہیں سمجھنا چاہیے۔ یہ جو گناہ ہے وہ بری چیز ہے، وہ انسان برا نہیں ہو جاتا، تو ہمیں اس چیز کا ڈفرینس کرنا چاہیے۔ چنانچہ حضور علیہ السلام کے زمانے میں حضرت معاذہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو گناہ ہوا تھا تو ان کے اوپر حد جاری ہوئی، پھر اس کے بعد دو صحابہ نے ان کے بارے میں نامناسب الفاظ سے تذکرہ کیا، تو جب نبی علیہ السلام نے تذکرہ سنا تو آقا علیہ السلام سفر کر رہے تھے، یہ لوگ پیچھے پیچھے تھے، تو آگے ایک جگہ پہ ایک گدھا مرا ہوا نظر آیا اور وہ پھول چکا تھا اور اس کی ٹانگ اٹھی ہوئی تھی، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ فلاں اور فلاں کہاں ہیں؟ تو وہ دونوں بولے اے اللہ کے محبوب ہم حاضر ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اترو اور اس گدھے کا گوشت کھاؤ، تو ان دونوں نے کہا اللہ کے رسول اس کا گوشت کون کھائے گا؟ مردار جانور ہے، گدھا ہے، پھلا ہوا ہے، سمیل آ رہی ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تم نے ابھی جو اپنے بھائی کی عیب جوئی کی ہے وہ اس کے کھانے سے زیادہ سخت ہے، یعنی منع فرمایا کہ اپنے بھائی کی عیب جوئی نہ کرو، اگر کوئی گناہ گار ہے اس کے بارے میں بات نہ کرو۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، وہ اس وقت جنت کی نہروں میں غوطہ کھا رہے ہیں، اور ایک روایت میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ اللہ کے ہاں مشک سے بھی زیادہ خوشبودار ہے۔ تو دیکھیں ہمارے نزدیک کوئی شخص گناہ کرتا ہے، ہمیں گناہ گار نظر آتا ہے، لیکن ہمیں اس کے گناہوں پہ تانا نہیں دینا چاہیے، کیوں؟ معلوم نہیں اس نے کس وقت اللہ رب العزت سے توبہ کر لیا اور اللہ کے دوستوں میں شامل ہو گیا ہو۔